السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصی یا بیت المقدس یا بیت المقدس کا مختصر تعارف انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ بیت المقدس یا مسجد اقصی اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، بلکہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت تینوں مذاہب کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور تینوں مذاہب کے وہاں مقدسات اور متبرکات موجود ہیں۔ اس کا مختصر سا تعارف پیش کرنے سے پہلے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس کی جو فضیلت آئی ہے مختصراً اس کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ اسراء میں اللہ رب العزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا۔ اور پھر مسجد اقصی کی اللہ رب العزت فضیلت اور برکت کو بیان فرماتے ہیں کہ الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا فرمائی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام جب قوم بنی اسرائیل کے ساتھ وادی تیہ میں تھے تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں جائیں، تو اس وقت اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت موسیٰ نے کہا: یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم اس مقدس اور بابرکت زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو ایسی زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے دنیا جہاں والوں کے لیے برکت عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا سورہ اعراف میں: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ اور ہم نے ان لوگوں کو جن کو مشرق و مغرب میں کمزور سمجھ لیا گیا تھا اس زمین کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت نازل فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز چلنے والی ہوا تابع کر دی گئی جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ اور قوم سبا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، کہ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان گاؤں کے درمیان جس میں ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی ارض فلسطین کا تذکرہ کیا ہے وہاں برکت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ارض فلسطین کی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بیت المقدس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: یا طوبی للشام، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام، کہ شام والوں کے لیے خوشخبری ہے، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ شام والوں کے لیے کس چیز کی خوشخبری ہے؟ تو آپ نے فرمایا: تلک ملائکۃ اللہ باسطوا اجنحتها علی الشام، رواہ الترمذی، کہ اللہ کے فرشتے شام پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ فلسطین شام کا ہی ایک حصہ ہے جو اب الگ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، کہ صرف 3 مسجدیں دنیا میں ایسی ہیں جن کی زیارت اور جن کا سفر کیا جانا ثواب ہے، ایک مسجد حرام اور ایک مسجد نبوی اور تیسرے مسجد اقصی۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صلاۃ فی المسجد الحرام 100,000 صلاۃ، وصلاۃ فی مسجد 1000 صلاۃ، وفی بیت المقدس 500 صلاۃ۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز 1000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، اور بیت المقدس میں ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔
اسی طرح ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من اہل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کہ جس شخص نے مسجد اقصی سے مسجد حرام تک حج کا یا عمرے کا احرام باندھا تو اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے مسجد اقصی کے فضائل معلوم